28 अप्रैल 1937 में पैदा होने वाला बच्चा जब बड़ा हुआ तो उस पे इल्जाम लगा कि उसने 2.5 लाख लोगों को कत्ल किया। We shouldn't have been there. We shouldn't have destabilized. Saddam Hussein was a bad guy, right? He was a bad guy, really bad guy. But you know what he did well? He killed terrorists. या फिर उन लोगों को गायब किया। उसके अलावा 600 फौजी अमेरिकन सोल्जर्स ने उन्हें गिरफ्तार किया। Efforts to produce more weapons of mass destruction. We can't let the world's worst leaders blackmail, threaten, hold freedom-loving nations hostage. और उनकी मौजूदगी की इत्तला पर $2.5 करोड़ इनाम रखा गया। Ladies and gentlemen, we got him. Saddam Hussein was captured Saturday. ये थे सदाम हुसैन। For all of this, I express more sorrow, regret. 28 अप्रैल 1937 को तकरीत शहर के करीब एक छोटे से गांव में सदाम हुसैन की पैदाइश हुई। उनकी पैदाइश के बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनको ब्लड कैंसर था। उसके बाद उनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली और जब उनकी वालदा ने दूसरी शादी की तो सदाम हुसैन की दूसरे वालिद से इतनी ज्यादा नहीं बनती थी, जिसके बाद मुश्किल हालात और बर्दाश्त के बावजूद भी कुछ अरसा वहां गुजारा और उसके बाद वो बगदाद शहर पहुंचे जहां उनके मामू रहा करते थे और उन्हीं ने उनकी कफालत की और उन्हें तालीम दिलवाई। और 1957 को सदाम हुसैन ने बाथ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। फिर सदाम हुसैन ने एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल ग्रुप बनाया और उसी दौरान उन्हें इराकी सदर को कत्ल करने की हिदायत दी गई। और जब वो सदर को कत्ल करने पहुंचे तो उस वक्त जब उन्होंने फायर किया, जिसके बाद वो सदर तो मरे नहीं लेकिन उनके साथी 2 मारे गए और उसके अलावा सदाम हुसैन की टांग में भी एक फायर लगा। इराकी सदर पर हमला करने के बाद सदाम हुसैन करीबी फार्म हाउस में गए और यही वो फार्म हाउस था जिसमें वो सबसे आखिर में पकड़े भी गए जब अमेरिकन सोल्जर्स ने उन्हें वहां से निकाला। उसके अलावा सदाम हुसैन की जिंदगी तब बदली जब वो इराक के प्रेसिडेंट भी थे। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी के सबसे स्ट्रांग आदमी थे। 1979 के अंदर यानी 1979 के अंदर ईरान के अंदर एक रेवोल्यूशन आया। Khomeini, they cried, we're waiting for you. The Ayatollah is expected to return to Iran, but when or how is not yet known. और वो रेवोल्यूशन शिया ग्रुप्स की तरफ से था और इसी तरह की कोशिश इराक के अंदर भी की गई। इराक के अंदर शिया ग्रुप्स ने सर उठाने की कोशिश की और उनकी कोशिश ये थी कि जिस तरह का रेवोल्यूशन ईरान के अंदर आया है वैसा ही रेवोल्यूशन इराक के अंदर भी आ जाए। तो सदाम हुसैन ने उन्हें दबाने की कोशिश की और जब उन्हें दबा लिया तो उन्हें मुद्दा ही खत्म करना था, जिसकी वजह से उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। और वो हमला इस वजह से किया गया था ताकि ईरान के अंदर होने वाले रेवोल्यूशन को खत्म किया जा सके। और इस जंग के अंदर 8 साल गुजर गए। 1979 से लेकर 1987 तक ये जंग चलती रही, जिसकी वजह से इराक की मईशत बेहद कमजोर हुई और इस जंग के दौरान कुवैत और सऊदी अरब ने इराक को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। ईरान इराक वार जब खत्म हुई तो इराक के ऊपर $561 बिलियन का कर्ज चढ़ चुका था, जिसकी वजह से मुल्क की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और उसके बाद सदाम हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया, क्योंकि वो ये कहते थे कि इजराइल ने अरबों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। जिसका कब्जा वो खुद छुड़वाएंगे। और इसी दौरान उन्होंने 39 मिसाइल इजराइल के ऊपर दागे, जिसकी वजह से अमेरिका को भी गुस्सा आया। दूसरी तरफ इराक की मईशत बदहाली का शिकार थी और उसी दौरान उन्होंने सऊदी अरब और कुवैत से रिक्वेस्ट की कि वो आलमी मंडी के अंदर क्रूड ऑयल की पैदावार को कम कर दें और इस तरह से इराक का कर्ज उतर सकता है, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने पहले तो इराक को सपोर्ट किया और दूसरी तरफ कुवैत उसने इस चीज को देखकर क्रूड ऑयल की पैदावार को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इराक की मईशत और डाउन से डाउन होती गई। उसके बाद इराकी सदर सदाम हुसैन ने कुवैत से एक बार रिक्वेस्ट की
اور پھر یہ کہا کہ اگر آپ اس حرکت سے باز نہیں آئے تو ہم آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے. اور جب صدام حسین نے یہ چیز دیکھی کہ کویت یہ بات نہیں مان رہا تو اس کے بعد صدام حسین نے کویت کے اوپر بھی حملہ کر دیا اور اس جگہ کو قبضے میں لے لیا. لیکن اس کے بعد امریکہ نے اسرائیل کا بدلہ لینے کے بہانے یا پھر الزام لگا کر صدام حسین کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. And Saddam Hussein thought that the West was using, and the United States, of course, were using the Kuwait and the United Arab Emirates in order to flood the market with oil and bringing the price of oil down. جس کے لیے امریکہ کو ایئر بیسز کی ضرورت تھی اور کسی نہ کسی طرح سے عراق تک پہنچنے کی ضرورت تھی. اس لیے انہوں نے الائنڈ فورسز کے تحت سعودی عرب سے ایئر بیسز لیں اور پھر عراق کے اوپر حملہ کر دیا، جس کے بعد عراق نے کویت کو تو چھوڑ دیا اور اپنے ملک کے اندر تک محدود رہ گیا. اور جب الائنڈ فورسز نے عراق کو ہرا دیا اس کے بعد آپ کو یہ چیز بھی بتاتے چلیں کہ اس جنگ کے دوران الائنڈ فورسز کے اندر امریکن فورسز، برطانیہ کی فورسز اور اس کے علاوہ فرانس کی فورسز بھی شامل تھیں. بات یہ ہے کہ یہ وہ تمام ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو جنم دیا، یعنی اسرائیل کو بنانے والے یہی ملک ہیں. اور اس کے علاوہ اسی بہانے سے امریکہ نے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی. اس کے بعد ہی امریکہ نے اسرائیل کو آئرن ڈون سسٹم دیا جس کے ذریعے باہر کے میزائل اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. اور یہی وہ جدید ٹیکنالوجی تھی جو امریکہ نے اسرائیل کو کسی نہ کسی بہانے سے دینا تھی. اس کے بعد کچھ عرصہ تک صدام حسین کے اوپر سینکشنز لگائی گئی، ان کی معیشت کو ڈاؤن سے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. کیونکہ صدام حسین ڈائریکٹ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم فری ٹریڈ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم ڈالرز کو انٹرنیشنل کرنسی نہیں مانتے. اس کے علاوہ ہم پیٹرولیم کی جتنی بھی مصنوعات ہیں وہ اپنے ممالک سے ڈائریکٹ ایکسپورٹ کیا کریں گے. The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon. اس کے اوپر پیٹرو ڈالر کے ایگریمنٹ کو ہم نہیں مانیں گے، جس کی وجہ سے امریکہ کی آنکھوں میں سب سے زیادہ صدام حسین چھپتے تھے اور اسی وجہ سے صدام حسین کو قتل کرنے کی سازش کی گئی اور انہوں نے اس کا بہانہ 9/11 کا لیا اور یہ کہا کہ صدام حسین کا تعلق القاعدہ سے ہے. اور اس کے علاوہ امریکہ کا دوسرا الزام یہ تھا کہ عراق کے اندر میس ڈسٹرکشن ویپنز کو ریڈی کیا جا رہا ہے، یعنی کہ عراق کے اندر ایٹامک بم بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے عراق کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا. اور اس کے بعد جب انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا تو اس کے بعد صدام حسین کو 1 سال تک تلاش کرتے رہے تو صدام حسین انہیں نہیں ملے. صدام حسین تکریت شہر کے قریب ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس کے اندر رہ رہے تھے اور اسی دوران ان کے بہت ہی قریبی ساتھی اور رشتہ دار کی گرفتاری ہوئی. اور جب CIA نے ان سے انویسٹیگیشن کی تو اس بندے نے یہ بتا دیا کہ صدام حسین کس جگہ پہ رہ رہے ہیں اور یہی وہ فارم ہاؤس تھا جس جگہ صدر صدام حسین پہلے بھی چھپے تھے جب انہوں نے عراقی صدر کے اوپر حملہ کیا تھا. لیکن انہی دنوں ایک بندہ پکڑا گیا جسے فیٹ مین کہا جاتا تھا اور یہ بندہ عراق کے صدر صدام حسین کا بہت ہی قریبی رشتہ دار اور ان کے گارڈز میں شامل تھا. جب CIA نے اس بندے سے انویسٹیگیٹ کیا اور پتہ کرنے کی کوشش کی کہ صدام حسین کہاں ہے تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ فلاں فارم ہاؤس پہ صدام حسین رہ رہے ہیں. جب فوج یعنی 600 بندے اس جگہ پہ پہنچے تو انہیں صدام حسین کہیں نہیں ملے کیونکہ انہوں نے سرچ آپریشن کیا. لیکن جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان میں سے ایک سولجر کی ایک جگہ پہ نظر پڑی جس جگہ کے اوپر گھاس پھوس اگا ہوا تھا اور اس کے علاوہ وہاں قالین کا ایک ٹکڑا موجود تھا تو نیچے ایک بنکر موجود تھا اور جیسے ہی انہوں نے ڈھکن اٹھایا تو نیچے 8 سے 10 فٹ گہرا ایک بنکر تھا. We got him. Saddam Hussein was captured Saturday, December 13th at about 8:30 p.m. local. جس کے اندر صدام حسین موجود تھے اور 13 دسمبر 2003 کو صدام حسین کی اس فارم ہاؤس سے گرفتاری ہوئی. 13 دسمبر 2003 کے بعد ان کا کورٹ ٹرائل ہوا اور اس کے بعد 5 نومبر 2006 کو صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا.
لیکن یہاں ہم آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز بتائیں گے کہ صدام حسین جنہوں نے لگ بھگ 24 سال تک عراق کے اوپر حکومت کی اور ایسی حکومت کی جسے آج بھی عراقی یاد کرتے ہیں اور پوری دنیا انہیں یاد کرتی ہے. امریکہ نے جو الزام صدر صدام حسین پہ لگائے تھے وہ تمام کے تمام جھوٹے ثابت ہوئے اور برٹش پریزیڈنٹ نے ایک ویڈیو انٹرویو کے دوران یہ اظہار کیا کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ عراق کے اوپر یا پھر صدام حسین کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے. For all of this, I express more sorrow, regret, and apology than you may ever know or can believe. اور دوسری طرف امریکہ آج بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے صدام حسین کو صحیح سزا دی. We have no choice. We have no choice. It was when they cut off the heads initially, we were all amazed. I think they overplayed their hand. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور صدر صدام حسین ڈکٹیٹر تھے یا پھر ایک ایسے حکمران جو مسلمانوں کی صحیح نمائندگی کر سکتے ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں کسی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان.